یہی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جنہوں نے کئی حکومتوں کو بدلتے دیکھا، کئی حکومتوں کے ظلم آپ نے برداشت کیے. 10 حاکم بنو امیہ کے آپ کے زمانے میں تھے، 2 حاکم بنو عباس کے آپ کے زمانے میں تھے. 10 وہ کون سے بنو امیہ کے؟ عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز، یزید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک، ولید بن یزید بن عبد الملک، ابراہیم بن ولید بن عبد الملک، مروان الحمار. اور یہ 2 جو ہیں وہ بنو عباس کے تھے. عباس صفا، ابو العباس صفا، یہ پہلا بنو عباس کا تھا حاکم، اور دوسرا تھا منصور دوانقی. یہ بنو عباس کے 2 تھے. ابو العباس صفا، بنو امیہ کو بھی اس نے اتنا مارا، بنو امیہ کو صاف کیا، اور پھر یہ اقتدار پہ آیا، حکومت پہ آیا. ابو العباس صفا زیادہ عرصہ نہیں رہا یہ، اس کے بعد یہ بھی چلا گیا، واصل جہنم ہوا. کیونکہ یہ جب تک حکومت ان کے ہاتھوں نہیں آئی تھی، انہوں نے اہل بیت کے ہاتھوں پہ بیعت کر رکھی تھی. یہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تھے ظاہراً. جیسے ہی حکومت اقتدار ان کے ہاتھوں آیا، بادشاہت کا نشہ سر چڑھا، انہوں نے اہل بیت کی بیعت کو توڑ دیا اور اہل بیت پہ ظلم ڈھانے لگ گئے. یہ مرا، یہ واصل جہنم ہوا. اس کے بعد اب آیا منصور دوانقی. اس کی خباثت، اس کا ظلم اس حد تک ہے کہ بندہ اگر پڑھ لے سن لے تو روح کانپ جائے. سادات کے خون کا اتنا پیاسا تھا یہ، اتنا پیاسا. منصور دوانقی لانتی کے دور میں حسنی سادات کو سب سے زیادہ شہید کیا گیا. حسنی سادات کو، حسینی سادات بھی شہید کیے گئے، لیکن حسنی سادات کو سب سے زیادہ، اور سادات کے چاہنے والوں کو. اس منصور خناس کے لیے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان تھا کہ اس کے لیے صرف اتنی وجہ مل جائے کہ یا وہ سید ہے یا شیعہ، بس بات ختم. کسی کو قتل کرنے کے لیے اتنا کافی تھا اس کے لیے کہ یا وہ سید ہو یا وہ شیعہ ہو، وہ مار دیتا تھا. اور آسانی سے نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، تاریخ میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر. سادات کو زندہ دیواروں میں چنوا دیتا تھا، سادات کے چاہنے والوں کو بھی. سادات کو زندان میں قید کر کے نہ انہیں کھانا دیا جاتا تھا نہ انہیں پانی. سادات کے چاہنے والوں کو قید کر کے نہ کھانا پینا انہیں پہنچایا جاتا تھا کہ جتنا انہیں چاہیے. اور پھر جب ان میں کوئی بھوک پیاس، اندر پتہ نہیں چلتا تھا، اندھیرا اتنا خطرناک وہ زندان تھا کہ جس میں سادات اور سادات کے چاہنے والوں کو قید کرنے کے بعد اندر قیدیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات. جب وہاں پہ کوئی مر جاتا، اندر کسی کی روح نکل جاتی، کوئی مر جاتا تو اندر سے اس کی لاش نہیں نکالی جاتی تھی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم سے ظلم ہوا تھا. منصور اتنا دجال قسم کا انسان تھا، اتنا خناس قسم کا انسان. اگر کوئی مر جاتا قید خانے میں، اس کی لاش تک کو باہر نہ نکالا جاتا. سیدوں کو اس نے دیوار کے پایوں میں دبوا دیا تھا. اس قسم کا ظالم یہ خناس تھا منصور. اس کے ظلم کی داستان بہت لمبی، بہت لمبی. بنو امیہ سے بڑھ کے بنو عباس نے اہل بیت پہ ظلم کیے. انہوں نے کسی قسم کا رحم نہیں رکھا اہل بیت پہ. سادات کو چنوا دیا انہوں نے دیواروں میں، زندہ جو ہے دیوار کے پایوں میں دفن کروا دیا، دبوا دیا. اس قسم سے ظلم ہوئے اہل بیت پہ، سادات پہ، سادات کے چاہنے والوں پہ. یہ تھا منصور. یہ صرف اس کے ظلم کی میں نے آپ کو جھلک دکھائی. یہ کتنا بڑا ظالم تھا کہ جب بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا تو بنو عباس کی حکومت کا دور چلا. یہ لوگ بنو امیہ سے بھی زیادہ سادات سے دشمن ثابت ہوئے. ان کے زمانے میں تو سادات پر وہ تباہی آئی کہ ان کے بیان سے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس سلسلہ عباسی کا دوسرا بادشاہ منصور عباسی ہوا. خدا کی پناہ اس کے ظلم کا کیا ٹھکانہ ہے. 1000 سیدوں کو اس ظالم نے قتل کرایا
ان کے خون کے گاروں سے دیوار کی تعمیر کرائی. یہی نہیں بلکہ بہت سے بے گناہوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا، بلکہ دیواروں کی بنیادوں میں دبوا دیا. قید خانوں میں سڑا سڑا کر مارا. اس کے زمانے میں شیعہ یا سید ہونا، شیعہ یا سید کا شبہ ہونا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا. صرف شبہ شک ہو جاتا تھا کہ یا یہ سید ہے یا یہ شیعہ، یا صرف شک ہو جاتا تھا، منصور انہیں مروا دیتا تھا. اور سب سے زیادہ تباہی اس ظالم کے دور سلطنت میں حسنی سادات پر آئی. سب سے زیادہ اس وقت حسنی سادات نے مصائب سہے. اس کے بعد سادات نے خروج بھی کیا، پھر سادات کو جو ہے شہید کر دیا گیا. اور وہ جنہوں نے حسنی سید میں خروج کیا تھا، نفس زکیہ، آپ کے والد قید خانے میں تھے. جب آپ کا سر مبارک کاٹ کر آپ کے سامنے جب پیش کیا گیا، جوان بیٹے کا سر کاٹ کر، کٹا ہوا سر جب باپ کے سامنے لایا گیا تو والد محترم عبادت الہی میں مصروف تھے. آپ نے نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد جو آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، بیٹے کا چہرہ دیکھ کے آپ نے کیا فرمایا کہ واہ میرا لال واہ، اللہ کی بارگاہ میں تو نے مجھے سرخرو کر دیا. اس خاندان نے بہت مصائب سہے ہیں.